السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل زیارت اسلام۔ پچھلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا یا آپ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کے دادا عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ ایک شخص انہیں آب زمزم کے بارے میں بتا رہا ہے، اور اس کے بعد عبد المطلب نے سب مکہ والوں کو جمع کر کے جب اپنے خواب کی تعمیل بتائی تو کسی نے یقین نہیں کیا۔ اس کے بعد عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کھدائی کی اور آب زمزم نکالا، لیکن آب زمزم نکالتے وقت انہوں نے اللہ سے اپنے ایک بیٹے کو قربان کرنے کا کہا تھا۔ اس کے بعد جب ان کے 15 بچے یعنی 15 لڑکے ہوئے، تب انہوں نے ان میں سے پرچی نکالی، اور نکالنے کے بعد اپنے پیارے اور سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنا چاہا تو مکہ والے آ گئے اور انہوں نے انہیں روکا۔ تب انہوں نے ایک شرط رکھی کہ ایک جادوگر عورت سے ہم پوچھیں گے، اگر وہ کہے گی تو میں اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح نہیں کروں گا۔ اس کے آگے کا واقعہ میں اب اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ اور پھر ایک بہت بڑا قافلہ مکے سے ناظران کی طرف روانہ ہوا۔ 400 کلومیٹر دور ناظران کا سفر کر کے یہ تمام لوگ اس جادوگر عورت کے پاس پہنچے اور اسے ساری باتیں بتائیں۔ تو اس جادوگرنی نے کہا کہ تم لوگوں میں اگر کسی بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں تم کیا معاوضہ لیتے ہو؟ سب نے بتایا، ہم اس کے بدلے میں 10 اونٹ کا معاوضہ لیتے ہیں۔ اس جادوگرنی نے کہا، تو پھر ایک پرچی میں 10 اونٹ لکھو اور دوسری پرچی میں عبداللہ کا نام لکھو اور پرچی اڑاؤ۔ پھر عبداللہ مطلب ان میں سے ایک پرچی کو اٹھائے۔ اگر اس پرچی میں عبداللہ کا نام نکلے تو دوسری پرچی پر 10 اونٹ اور بڑھا دو اور عبداللہ کو بچا لو۔ اسی طرح جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے تب تک دوسری پرچی پر 10 اونٹ بڑھاتے جانا، اور جب کھلنے والی پرچی پر اونٹوں کا نام نکل آئے تو عبداللہ کو بچا لینا اور اتنے ہی اونٹوں کو ذبح کر دینا۔ سارے لوگوں کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور پھر مکہ واپس آ کر پرچیاں بنائی گئیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے 100 اونٹ صفا پہاڑ کے پاس لا کر کھڑے کر دیے، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے۔ پرچیاں بنا کر اڑائی گئیں۔ عبد المطلب نے جب پرچی کھولی تو اس میں لکھا نکلا کہ عبداللہ کو ذبح کر دو۔ یہ پڑھ کر دوسری پرچی پر 10 اونٹ بڑھا دیے گئے اور دوبارہ پرچی اڑائی گئی تو پھر سے عبداللہ کا نام نکلا۔ یہ دیکھ کر دوسری پرچی پر پھر سے 10 اونٹ بڑھا دیے گئے۔ کرتے کرتے 90 اونٹ بڑھا دیے گئے، کیونکہ ہر بار حضرت عبداللہ کا ہی نام نکلتا جا رہا تھا کہ انہیں ذبح کر دو۔ آخر میں حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے لوگوں، یہ آخری بار ہوگا، اگر اس بار بھی عبداللہ کا نام نکلا تو میں عبداللہ کو ذبح کر دوں گا۔ سبھی لوگ خاموش کھڑے رہے۔ عبد المطلب بھی بہت پریشان تھے کہ شاید اب اللہ کی مرضی ہے کہ عبداللہ کو ذبح کر دیا جائے، اور پھر اس آخری بار بھی ایک پرچی پر 100 اونٹ لکھا گیا اور دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا، اور پرچی اڑا کر دیکھی گئی تو اس میں لکھا ہوا آیا کہ 100 اونٹ ذبح کرو۔ یہ پڑھ کر سب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور سب نے مل کر ایک بہت تیز نعرہ لگایا اور کہا کہ چلو بھائی، اب عبداللہ کو چھوڑو اور اونٹوں کو ذبح کرو۔ لیکن عبد المطلب نے کہا، نہیں نہیں، ابھی ایک بار اور کیا جائے گا۔ دوبارہ پرچی اڑائی گئی تو دوبارہ بھی یہی نکلا کہ عبداللہ کو چھوڑو اور اونٹوں کو ذبح کرو۔ سارے لوگ خوش ہو کر کہنے لگے، چلو اونٹوں کو ذبح کریں۔ لیکن عبد المطلب نے کہا، نہیں، ابھی ایک بار اور کیا جائے گا۔ اور پھر تیسری بار بھی پرچی اڑائی گئی تو تیسری بار بھی یہی نکلا کہ عبداللہ کو چھوڑو اور اونٹوں کو ذبح کرو۔ یہ پڑھ کر سارے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، اور عبد المطلب نے بھی اپنے بیٹے عبداللہ کو گلے سے لگا لیا اور پھر 100 اونٹ کو ذبح کیا۔